Welcome to my YouTube channel. I am very happy today because a lot of happiness coming from people of Bhamrupur کہ گاؤں کے لوگوں نے اتنی خوشیاں دی جو میں سوچ بھی نہیں رکھا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرنگ کے نیچے سے میں باتیں کر رہا ہوں, اس کی پیچھے بہت بڑی داستان ہے. ایک تو یہ کہ میری خواہش جس طرح کے ہے کہ میں اپنی سماج کو ایک اچھی شہری بنانا چاہتا ہوں, اس کو بہترین شہری بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ بہتر ہو سکے. اس کے لیے پاسبل ہے کہ ایجوکیشن. تو ہمارے گاؤں میں جو ماحول ہے, بچے پاس آؤٹ بہت جلد ہو جاتے ہیں, 5 کلاس 6 کلاس 12 کلاس, اس کے بعد تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. گریجویشن لیول پہ تو اور کم جاتے ہیں. تو میں یہ سوچا تھا کہ یہ میں اپنی مسجد کی جو میں نے ڈھلائی ہے 2nd فلور کے اندر سے باتیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس میں کیا کرنے والا ہوں, اس میں ایک بڑی خواب ہے کہ میں یہاں پہ ایک پروگرام کروں گا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ چونکہ گاؤں میں جب آپ کے گاؤں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, مختلف طریقے کے لوگ ہوں گے, تو جہاں پہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ ایک دن کے اگر اسکول چلانا چاہیں گے کہ وہ انٹرنشپ کے طور پہ, تو مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک ہال بنے گا جب یہ سینٹرنگ ہٹ جانے کے بعد, اور پھر اس میں بہت سارے پروگرام کروں گا جس میں کہیں نہ کہیں اپنے گاؤں کے بچوں کو گیدر کروں گا اور مختلف طرح کے پروگرام کروں گا تاکہ اس کے اندر ایک علم کا شوق پیدا ہو, اس کے اندر علم کا جذبہ پیدا ہو اور وہ آگے کی تعلیم کے لیے آگے بڑھے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. اب جب وقت لوگوں کے پاس کم ہو گئے ہیں, لوگوں کی غربت کی یہ اندازہ دیکھیں کہ اس کے بچوں کی تربیت کرنے کے ٹائم نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اپبرنگنگ کر پائے اپنے بچوں کے. تو میں وہ ماحول اپنے گاؤں والوں کو دوں گا جس طرح انہوں نے یہ محل جیسے ایک ہال بنا کر مجھے دیا ہے. میں بھی اسے مایوس نہیں کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. آج نہیں, آنے والے دنوں میں میں خود اس کے لیے ایک نئے طریقے کے اسٹیج بائی ون اس کو موقع فراہم کروں گا جہاں سے وہ آگے کی تعلیم حاصل کریں گے اور یونیورسٹی کیا پوری دنیا میں ہمارے گاؤں کے بچے پڑھنے جائیں. یہ میری خواب ہے. اب آگے میں دکھاؤں گا ویژول جس طرح سے اس چھت کی ڈھلائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اور اس کے بعد کی بچوں کی محنت. خاص طور سے اب دیکھیں گے ہمارے گاؤں ایک آدمی, چونکہ ہمارے گاؤں میں کچھ دنوں سے ایسا تھا کہ لوگ آپس میں جس طرح سے انتشار میں تھے, آپس میں جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے, وہ اس چھت کی ڈھلائی نے سب کے دائرے توڑ دیے, سب کی دیواریں توڑ دی, بلکہ سب نے آ کر مل جل کر اس کام کو آگے بڑھایا. خاص طور سے یہ چند شخص دیکھ سکتے ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے قابل مبارکباد میرے ٹیچر, میرے مربی قاری راشد عرفانی صاحب, جنہوں نے آ کر ہمارے گاؤں میں ایک نئے طرح کا ماحول پیدا کیا, جس کے بعد سے لوگ جو مایوسی کے شکار تھے کہ کیسے ہم ڈھلائی کر پائیں گے, کیسے اس کو مکمل تکمیل کر پائیں گے اس تعمیری مسجد کی تعمیر کے کاموں کو. تو انہوں نے وہ ماحول پرووائڈ کیا اور اپنے 1 گھنٹے کی محنت کے بعد پورے گاؤں کی مرد, خواتین, ہر بچے کے اندر جو شوق جذبہ پیدا کیا وہ قابل مبارکباد ہے. تو قاری راشد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے گاؤں میں اس طرح کے ماحول پیدا کیے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر چیز ہونے کے باوجود بھی شوق نہیں تھا کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے, اللہ کی راہ کے لیے وہ پیسے خرچ کر پائے, انہوں نے وہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی بیان کے ذریعے سے, اپنی جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں, اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک وہ جذبہ پیدا کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ 50,000 بھی ہونا ممکن ہے, ناممکن ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو ممکن کر دکھایا اور اس وقت 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس طرح سے چندہ کر دیے جس سے مسجد کی کام پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے. اور اس میں ہم بہت جلد کوئی بھی ضلع سطحی پروگرام ہو یا اسٹیٹ سطحی پروگرام ہو جو جماعت کی طرف سے پروگرامز ہوتے ہیں بچوں کے لیے, وہ میں یہاں لا پاؤں گا. پہلے میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ میرے پاس جگہ کی قلت تھی, میرے پاس وہ جگہ نہیں تھا جہاں پہ بچے 1 دن تک ٹھہر پائے. چونکہ مسجد ہوتی تھی, وہاں پہ الگ طریقے کے کریکولم ہوتے تھے, وہاں کے الگ طریقے کی پڑھائی تعلیم کے, اور لوگوں کی بھی کچھ لوگ آتے جاتے بہت ساری باتیں کرتے تھے. لیکن یہ وہ سپریٹ جگہ ہوگا جہاں پہ ہم بچوں کو بیٹھا سکتے ہیں, جہاں پہ ہم بچوں کے لیے پوری جگہ پوری چیزوں کا انتظام کر سکتے ہیں. اس کی تعلیمی ہو, اس سب سے پہلی بات ہے فنڈامنٹل جو ایجوکیشن ہے 1 to 5, اس کے لیے اس کو میں مختلف طریقے سے بناؤں گا اور اس میں ہمارے گاؤں کے بچے پڑھیں گے اور وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نے نیچے ذکر کیا, جس میں لوگوں کی محنت ہے. یہ کوئی چھوٹی سی چھت نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں قریب
250 बोरे की ये उसमें यूज़ हुए हैं और सच में इसमें हर बंदे की मेहनत है। और ख़ास तौर से मौलवी की जमात जिस तरह से यहाँ 3-4 है, लोग ये सोचते थे कि कह भी देते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी थे इस दौर में कि वो कहते थे कि हम कह रहे थे कि आप आधा ही करें ताकि परेशानी कम हो पाए, लेकिन इसमें हर बंदे की मेहनत है। ख़ास तौर से मैं, चूँकि कितने लोगों के आप नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम नहीं ले सकते, चूँकि ये जिस तरह के काम है, ये जिस तरह के कॉज है, अल्लाह के लिए है। और अगर किसी ख़ास लोगों के पर्टिकुलर आप नाम लेंगे तो न जाने कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगा। इसीलिए मैं पूरे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें अपने जान माल और हर तरीके से इस छत की तामीर में मदद की। और उसके साथ साथ ख़ास तौर से वो बच्चे जिसके लिए ये वीडियो आने वाले दिनों में देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि कितना मेहनत किया है हमारे दोनों कॉलीग्स ओसामा और जॉनी के साथ। ये अंदर का माहौल है जो देख सकते हैं कि यहाँ पे यही मस्जिद इतनी बड़ी आबादी पे थी और इसमें मैं, चूँकि ये दीवार आने की वजह से पढ़ते थे और मैं मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम करना चाहता था, लोगों की इजाज़त नहीं मिल पाती थी, जिसका मैंने ऊपर भी जिक्र किया है। और ये मेरी मस्जिद है, देख सकते हैं अंदर का माहौल अच्छा ही लगा होगा। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, ख़ास तौर से उसमें बूढ़े भी जवान भी।